جی بہت بڑی بات نہ کر. شاہ جی توجہ فرمائیں. غیر محسوس کو توحید غیر محسوس ہے. غیر محسوس کو محسوس کے ذریعہ سمجھانے کا نام مسئلہ اعلی. اب میری طرف دیکھیں بابا، اللہ نے خدا کے لیے اسلام آباد میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ نے آل محمد کو محسوس کیوں بنایا؟ خود تو غیر محسوس ہے، ان کو محسوس کیوں بنایا؟ چونکہ علم کلام و منطق میں حسن و قبح کا تعلق ہوتا ہی محسوس سے ہے. حسین اور کبھی ہونے کا تعلق ہوتا ہی محسوس سے ہے. اللہ نے جو یہ کہا اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. کہا تو کیفیتیں ہے نہیں. اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے. وہ جمیل کا تعلق تو حسن سے ہے، حسن تو محسوس میں ہوتا ہے. غور نہیں فرما رہے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں جناب. اے اللہ تو جو کہتا ہے میں جمیل ہوں، تیرا حسن ہے کہاں؟ ہمیں حسن کی جھلک تو دکھا دے. اور میں جملہ کہہ دوں، یا خالق کا کل حسن سمٹ کے آ جائے انہیں حسنین کہتے ہیں. خدا کے لیے آل محمد کو سمجھو، یہ اللہ نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں. میں روز کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے بغیر نہ جانا جاتا ہے نہ پہچانا. نبی نہیں پہچانوا سکتے، رسول نہیں کما حقو پہچانوا سکتے، فرشتے پہچانوا نہیں سکتے، صرف یہ 14 ہیں. جو یہ کہہ دیں گے وہی اللہ ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی اب ذرا گہری بات بھی شروع کر دیں. منطق فلسفے کی بحث بھی، علم کلام کی تھوڑی زیادہ نہیں. جہاں اب مشکل ہو جائے گی میں چھوڑ دوں گا، بالکل آپ کو پریشان نہیں کرنا. اب اللہ نے ان کو جو مسئلے اعلیٰ بنایا ہے، ان کو بنایا ہے. خود بنائے کو ہم نے تھوڑی کہا ہے. بنانا چونکہ واجب تھا، واجب کو پورا کیا. ان کا بنانا واجب تھا، اللہ جانے کیسا بنایا. اسی لیے خالق نے ان کو محسوس بنایا، خود غیر محسوس. تصور ہی نہیں ہے اس کا عقلوں میں، وہ ہر شخص غیر محسوس. پھر ان کو محسوس بنایا. جب ان کو بنایا تو کیوں بنایا کہ اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں. چونکہ غیر معصوم کا قول صفات توحید کے لیے قابل اعتبار ہی نہیں ہوتا. میرے خیال ہے ساری تاریخ میں نے اسی لفظ میں جمع کر دی. غیر معصوم کا قول صفات توحید، ذات توحید کے لیے قابل ہی نہیں ہوتا، قابل یقین ہوتا، قابل ثبوت ہی نہیں ہوتا، قابل اعتماد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ غیر معصوم کا علم ناقص ہوتا ہے، ناقص علم کا نتیجہ ناقص ہوتا ہے. بات ختم. پھر غیر معصوم کا قول قابل تسلیم کہاں ہوگا؟ غیر معصوم کا
قول صفات و ذات توحید کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوتا. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کے لیے جب یہ اصول ہے، اس کا قول ہی قابل اعتبار نہیں ہے، تو پھر منصب الہیہ کے لیے وہ چنا ہی نہیں جاتا. ختم ہو اور لاکھ کوئی بنانا چاہے وہ بن ہی نہیں سکتا. ہزاروں صفریں مل جائیں کبھی الف نہیں بنے گا. شاجی ورکا کا غیر معصوم کا قول کبھی بھی صفات توحید کے لیے قابل اعتبار نہیں. آج یہی بات کو آگے شروع کریں. نمبر 2، ٹھیک ہے، غیر معصوم کا تصور ختم. وہ تو توحید کے بارے میں اس کے کوئی قول ہے، کیونکہ غیر معصوم تک گناہ کا تصور ہے. جو گناہ گار ہے وہ توحید بتا ہی نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گناہ کا تصور کہاں تک ہے؟ عوام تک. ترک اولا کا تصور عصمت تک، اور ادھر نہیں. آپ کو پریشان نہیں کرتے، پھر بحث کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ ہے کہ غیر معصوم کا قول کیوں قابل اعتبار نہیں؟ ہمارا قول کیوں قابل اعتبار نہیں؟ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہے. اس علم کا عقل کا نتیجہ ناقص ہے. جو توحید ہی ناقص بیان کرے اس نے ایمان پر مکمل کیسے کرانا ہے؟ جن کی توحید ہی ناقص ہے، ایمان بیچارہ کیا کرے گا؟ ہاں ہر شے گئی خدا کے لیے کیوں نہیں دنیا تصور کرتی، کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ تو اب ریسرچ کا زمانہ ہے. پھر یہ ہے کہ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں جو پورے فلسفے کا، علم کلام کا بالکل نچوڑ ہے کہ صفات توحید کو کبھی بھی صفات مخلوق پر قیاس نہیں کیا جاتا. شاہ جی بہت بڑی بات ہے. آپ علم اس فیلڈ میں ہوں تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ میں نے کتنی وزنی بات کی. یعنی جو صفات مخلوق کی ہیں وہ ثبوت نہیں بنے گی خالق کے صفات کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاہ جی توجہ. سارا نظام میں آپ کو سامنے بالکل واضح کر کے کہہ رہا ہوں کہ مخلوق کی صفات، جس میں مخلوق کی سی صفات ہوں، اس صفت پر خالق کی صفات کو قیاس نہیں. قیاس علم منطق کا قیاس ہے، ہمارا قیاس نہیں ہے. قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر خالق کی صفات کو بطور ثبوت قیاس کیا جانا ہے تو پھر ان کی صفات ہمیں چاہیے جو مخلوق نہ ہوں. مخلوق ہونا ناقص ہے. مخلوق ہونا ہی تو خود نقص ہے. مخلوق اچھا مخلوق ہونا ہی تو احتیاج ہے. محتاج ہونا ہے یا نہیں؟ مخلوق ہونا محتاج ہونا، محتاج ہونا ہی نقص ہے. اگر ناقص کے صفات کو ثبوت بنائیں توحید کے لیے تو پھر ناقص کا ثبوت کیسے ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر ایسی مخلوق دیکھیں، پھر وہ ایسی ذات کا ہونا، مسئلہ اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے کہ جو مخلوق کے دائرے سے باہر ہو. اگر وہ اپنی، میری طرف دیکھیں، اگر وہ اپنے آپ کو مخلوق کہیں تو اس کا مخلوق اپنے کو کہنا ثبوت توحید کے لیے ہوگا، نہ کہ احتجاج کے لیے ہوگا.